بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ اسٹیفی سگیریا کے حوالے سے تھی، لیکن وہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ ہم نے زیادہ تر ذہنی مسائل کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن اسٹیفی سگیریا جو میڈیسن ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس کے کوئی جنرل جو مسائل ہوتے ہیں، جنرل لیول پہ جو استعمال ہوتی ہے، اس میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر جتنے بھی ایسے زخم ہوتے ہیں جو تیز دھار آلے سے کیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، کوئی چھری لگ جاتی ہے، چاقو لگ جاتا ہے، بلیڈ لگ جاتا ہے، یا کوئی ایسا زخم جس کے اندر تیز گہرا زخم ہو، تو اس کے لیے اسٹیفی سگیریا بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپریشن کرواتے ہیں، ظاہر آپریشن بھی جو ہوتے ہیں وہ تیز دھار آلے سے ہوتے ہیں، بلیڈز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپریشن کے جو اوزار ہوتے ہیں، اس کے آپریشن کے بعد جو زخم بنتے ہیں اس کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، یا زخم خراب ہو جاتے ہیں، یا کلائڈز بن جاتے ہیں، یا کسی قسم کی بھی جو کمپلیکیشن ہے، اس حوالے سے بھی اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیفی سگیریا کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سگریٹ پیے یا کوئی بھی نشے والی چیز استعمال کرے یا کوئی بھی اسٹیمولینٹ استعمال کرے۔ تو آج کل یہ جو شیشے کا استعمال ہے، ینگ بچے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، مسائل ہیں، اسٹنگ کا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس، اسٹیمولینٹ کا استعمال کرتے ہیں، نشے والی جس میں چھوٹے لیول کا نشہ موجود ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اسٹیفی سگیریا بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ اسٹیمولینٹ بچے اس لیے مانگتے ہیں کہ چونکہ جو بچہ یا کوئی بھی بڑا ہے جب وہ ڈپریشن میں ہوگا، اس نے کوئی بات بری بنائی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز مانگے گا جس سے اس کو ذہنی سکون ہو۔ بڑوں کے اندر پراسٹیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ پراسٹیٹ میں اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیشاب بار بار آتا ہے، زیادہ پیشاب آتا ہے، وہ پیشاب کرتے ہوئے درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میلز کے اندر میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میل کے اندر بہت زیادہ چونکہ ایکسٹریم لیول کی ایرکشن ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو مرد اعضاء جب ہوتے ہیں تو اس کے اندر سیکس کے بعد ان کو سانس پھول جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیفی سگیریا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر زخم ہونے کے بعد ایک کھرون نما چیز بن جاتی ہے، سکیبز کہا جاتا ہے اس کو، اس میں بھی اسٹیفی سگیریا بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیفی سگیریا کا جو مریض ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت گندے خیالات ہوتے ہیں، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتا ہے، موبائل کے اندر مختلف قسم کی غلط چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ہر وقت خیالات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ینگ جنریشن میں بھی بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو موقع ہوتے ہیں، وارڈس ہوتے ہیں، وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں کہ فگ ٹائپ ہوتے ہیں، یعنی گچھا نما وارڈس ہوتے ہیں۔ خاص کر کے یہ جو سیکسول آرگن گرد ہوتے ہیں، یعنی 2 4 4 6 6 دانے نما وارڈس ہوتے ہیں، اس میں اسٹیفی سگیریا کا بہت اچھا کردار ہے۔ اسٹیفی سگیریا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا عجیب قسم کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بچے چیزیں مانگتے ہیں، جب ان کو چیزیں دی جاتی ہیں تو وہ پھینک دیتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جس کو انہوں نے برا بنایا ہوتا ہے، ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، تو چیزوں کو وہ پھینکتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں بھی اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یورین کے حوالے سے میں نے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ چیزیں بتائی تھی کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تو پیشاب کو اچھا کنٹرول کرتی ہے، چونکہ مثانے بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیفی سگیریا کا جو مریض ہوتا ہے وہ سارا دن سوتا رہتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ رات کو ظاہر ہے 12 بجے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے
وہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، شیطانی عمل کا ٹائم ہوتا ہے، یہ تو بنیادی طور پہ ریسٹ کا ٹائم ہے۔ تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ غیر ضروری ویڈیوز اور غیر ضروری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور غیر ضروری میسیجز اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ ایسے لوگوں کو جب اسٹریفی سگیریا دی جاتی ہے تو ان کو بڑا ذہنی سکون ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، ریلیکس ہوتے ہیں۔ اسٹیفی سگیریا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جب جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو انگلیوں کے اوپر جوڑوں کے درد کے حوالے سے نوڈز بن جاتے ہیں، یعنی گانٹھے ٹائپ بن جاتی ہے، تو اس میں بھی اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو اسٹیفی سگیریا کے مائنڈ کے حوالے سے بھی میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، اس کے یعنی میل انفرٹیلٹی اور فیمیل کے اندر جو اس کا استعمال ہے وہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کی پوٹینسی کے حوالے سے مختصر بات کرنا چاہیں تو جتنے بھی ذہنی مسائل ہوتے ہیں، اگر کسی کو ذہنی انسلٹ ہوئی ہے، اس نے برا بنا لیا ہے یا اس کو کوئی غصہ آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم ہائی ڈوز میں دیں گے، 1 ایم سے لے کے 6 ایم تک کی ایک آدھ ڈوز ہی کافی ہوتی ہے، وہ اس کو فوری ریلیکس کر دے گی، اس کے باڈی پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کر دے گی۔ اسی طرح سطحی لیول پہ، جسمانی لیول پہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس میں ہم 200 کی ایک خوراک روزانہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بہت پرانا مسئلہ ہے، گہرا مسئلہ ہے، تو کرونک قسم کا کیس ہے، تو اس میں ہم 30 کی 3 خوراکیں صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے بارے میں، میڈیسن کے حوالے میں، اناٹمی، فزیالوجی اور پیتھالوجی کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بانجھ پن کے مسائل ہیں، خواتین کے بانجھ پن کے جو مسائل ہیں، مردانہ بانجھ کے مسائل ہیں، یا جو جنرل جو مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم ہومیوپیتھک سسٹم کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ میرا فون نمبر ضرور نوٹ کریں، 03215360 656۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔